الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل جاء بالحق وصدق المرسلین بلکہ نبی تو حق سچا ایمان لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں انکم لذائق العذاب العلیم یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو وما تجزون الا ما کنتم تعملون تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے اولئک لہم رزق معلوم ان کے لیے مقررہ روزی ہے فہو واقع وہم مکرمون ہر طرح کے میوے اور باعزت و اکرام ہوں گے فی جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں علی سرر متقابلین تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے یطاف علیہم بکأس من معین جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا فیضا لذت للشاربین جو صاف و شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون نہ اس سے سر درد ہوگا نہ ان کے پینے سے بہکیں گے یعنی نشے میں آ کر اپنی عقل کھو دیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم پارہ 23واں سورۃ الصافات کی آیات مبارکہ 37 سے لے کر 47 تک تلاوت کی گئی ہے یہ مختصر آیات ہیں اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا جب کفار کو دعوت دی جاتی تھی کہ ایمان لے آئیں جب انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ سرکشی کرتے تھے وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیتے تھے آپ پر باتیں بناتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ہم ایک دیوانے کی بات پر اپنا باپ دادا کا دین چھوڑ دیں ہم ایک شاعر کی بات پر جس کے پاس ایک شاعری کی کتاب ہے قرآن مجید کو شاعرانہ کلام کہتے ہیں ان کے کہنے پر اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں کیا ہمارے آبا و اجداد غلط تھے کہ ہم آپ کی بات مان لیں تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے اور ان کے انجام کا ذکر بھی ہے اور ساتھ جنہوں نے نبی کی فرما برداری کی جنہوں نے نبی کی بات کو مان لیا ان کے لیے خبریاں بھی ہیں ان کے لیے ایک جنت کے حسین منظر کا نظارہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ وہ جنت میں کس حالت میں ہوں گے جیسا کہ بل جا بالحق
وصدق المرسلین، نہیں بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں، یہ تو سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں، یہ کوئی نہیں ہے نبی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ دیوانے کا کلام ہے، یہ شاعر کا کلام ہے، یہ قرآن مجید شعر و شاعری کا مجموعہ ہے، یہ تمہاری بات غلط ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جو ان کا دین ہے سچا دین ہے، ان کے پاس جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کا سچا کلام ہے، یہ ان کا کلام نہیں، یہ کلام ربی ہے، یعنی تم ہمارے پیغمبر کو شاعر کہتے ہو، تم ہمارے پیغمبر کو مجنون کہتے ہو، تم ہمارے پیغمبر کو دیوانہ کہتے ہو، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ لائے ہیں، وہ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے، اور وہی چیز ہے جو اس سے قبل تمام انبیاء پیش کرتے رہے، سب انبیاء کا ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی سلوگن تھا، ایک ہی دعوت تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا یہ کام کسی دیوانے کا ہو سکتا ہے؟ یا کیا کہ یہ کام کسی شاعر کا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کام کسی مجنون کا ہو سکتا ہے؟ شاعر تو تخیلات میں شعر و شاعری کرتا ہے، وہ تو خیالات میں شعر و شاعری کرتا ہے، یہ تو حقیقی کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، جن کو لانے والے بھی امین ہے، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جن کو اللہ نے روح الامین کہا، اور جس شخصیت پر نازل ہوا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بھی کہا اور امین بھی کہا، بلکہ اس کی تو امانت کی گواہی، ان کی صداقت کی گواہی تو یہی لوگ نبوت سے پہلے خود دیتے رہے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں، اپنی امانت ابھی تک آپ کے پاس آ کر رکھتے ہیں، اور جب اللہ کا کلام ہے تو اس پر ایمان نہیں لاتے، جن کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے، جن کا بچپن، جن کی جوانی، تو آگے ہے کہ انکم لذائق العذاب العلیم، تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، آج تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، آج تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہو، آج تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہہ رہے ہو، آج تم قرآن مجید کو ایک شاعری کی کتاب کہہ رہے ہو، کل جب قیامت کا دن ہوگا تم اللہ کے دربار میں پیش ہوگے، اور جب اس وقت تمہیں حقیقت حال معلوم ہوگی تو پھر تمہارا وہاں پچھتاوا کام نہیں آئے گا، پھر تمہیں عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، تم سے یہ بدلہ لیا جائے گا جو تم نے انبیاء کو تکالیفیں دی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، جو اپنے صحابہ کرام کو تکالیفیں دی، اور پھر انکم لذائق العذاب العلیم، یعنی تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے ہو، یعنی کہ یہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم قیامت کے دن بچ جائیں گے، ہاں تمہارے بچنے کی ایک ہی کیا ہے، ایک ہی حد ہے، وہ یہ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، تمہارے جو پہلے گناہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ جہنمیوں کو اس وقت کہا جائے گا جب وہ کھڑے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی وضاحت کر دی جائے کہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے، ظلم تو تم نے کیا، اس وقت اللہ نے آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں مبعوث فرمایا، جس نے تمہیں بار بار دعوت دی جہنم سے بچنے کی، اب یہ سب کچھ تمہارے اعمالوں کا بدلہ ہے، یہ آج عدل ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے عدل کا معاملہ نہ کرے، ہم بہت کمزور ایمان والے، ہم اللہ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا، تو نے خود کہا کہ میری رحمت جو ہے نا وہ میرے غضب پر غالب ہے، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، یا اللہ ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لینا، اور پھر اللہ نے خوشخبری دی ان لوگوں کو، الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو لوگ اللہ کے خالص برگزیدہ بندے ہیں، جو مخلص ہیں اپنے دین کے ساتھ،
یعنی یہ عذاب سے محفوظ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی مخلص لوگوں میں اٹھائے قیامت کے دن کہ جو عذاب سے محفوظ ہوں گے ان کی قطعوں سے بھی درگزر کر دیا جائے گا. اگر کچھ ہوں گے تو ایک ایک نیکی کا اجر انہیں کئی گنا زیادہ دے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی رحمت والا بنائے. اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں ہم پر ہوں. اور پھر اولئک لہم رزق معلوم کہ ان کے لیے روزی مقرر ہے. یعنی ایک روزی کی اس دنیا کی ہے نا اور وہ روزی جنت کی ہے جو مخلص بندے ہیں. اور فواکہ ہم مکرمون اور ان کے لیے میوے ہیں اور ان کے لیے بڑی عزت ہے, ان کے لیے بڑا احترام ہے, ان کے لیے بڑا پروٹوکول ہوگا, ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی. وہ سدا خوش رہیں گے اور علی سرر متقابلین اور تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان پر یطاف علیہم بکأس من معین. شراب کے جام کا دور چلے گا. یہ شراب اس دنیا والی نہیں ہوگی جو گندے پھلوں سے بنائی جاتی ہے, پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے, پھر اس کو کشیدہ کیا جاتا ہے, جو اپنے جو پینے والے کو عقل بھی کیا کر دیتی ہے, مفلوج کر دیتی ہے. یہ شراب نہیں ہوگی. وہ شراب صاف و شفاف ہوگی. وہ شراب لذیذ ہوگی. کاسن شراب کے بھرے ہوئے جام کو اور قدح خالی جام کو کہتے ہیں. معین کے معنی ہے جاری چشمے, جو جاری چشموں سے ہوگی. مطلب یہ ہے کہ جاری چشمے کی طرح جنت میں شراب ہر وقت میسر رہے گی. وہ بنانی نہیں پڑے گی, وہ کشیدہ کرنی نہیں پڑے گی, وہ لذیذ ہوگی, پینے میں اس کی لذت ہوگی. اور دنیا میں تو شراب عام طور پر بدرنگ ہوتی ہے اور گلے سڑے پھلوں سے بنائی جاتی ہے. وہ شراب وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوگی, اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوگا. جنت میں وہ جس طرح لذیذ ہوگی, خوش رنگ ہوگی کہ پینے والے کو کیا ہوگی, خوشی ملے گی. پینے والا شکر ادا کرے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی جنت والی شراب کو مستحق بنا دے. اور پھر لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون, نہ اس سے سر درد ہوگا نہ اس کے پینے سے بہکیں گے. یعنی کہ ان کی عقل مفلوج ہو جائے گی. یعنی کہ وہ شراب ہوگی کہ آپ کو حشاش و بشاش رکھے گی, سر میں درد بھی نہیں ہوگا. یہ شراب کی صفت ہے کہ یعنی دنیا کی شراب کی طرح اس میں کیا ہے, دنیا کی شراب کی طرح اس سے سر درد ہونا, دنیا کی شراب کی طرح اس سے بدمستی پیدا ہونا, دنیا کی شراب کی طرح بہکنے کا اندیشہ ہونا اس میں نہیں ہوگا. یا کہ وہ تو رب کا انعام ہوگا, وہ رب کا انعام ہوگا. قسم قسم کے ہر جام کا اپنا ذائقہ ہوگا, ہر جام کا اپنا رنگ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے مقربین میں شمار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.